نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی ایک سرور تو ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مکتوب شریف نمبر 46 جلد اول۔ یہ مکتوب شریف اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، بلکہ تمام جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں سب بدیہی ہیں اور کسی فکر اور دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ اس مضمون کے واضح کرنے میں بہت دلائل بیان کیے ہیں۔ یہ مکتوب بھی سرداری اور شرافت کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف لکھا ہے۔ تو شیخ فرید میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، اس سے پچھلا بھی آپ کی طرف آپ نے صادر فرمایا، جو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی رضی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ خاص تھے اور اکبری دور کے ایک اہم ترین گورنر تھے، جن کی قیادت اور سیادت جو ہے مسلمہ تھی، اور دینی مدارس اور مختلف جو روحانی مراکز تھے، خانقاہیں تھیں، ان کی مالی ضروریات کے لیے حکومت کی طرف سے وہ مامور تھے، ان کی سرپرستی بھی کرتے اور جو عطیات اور امداد اور سالانہ خرچہ وغیرہ وہ بھی پیش کرتے تھے۔ آپ کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہ جتنے بھی اکابرین ہیں ان بزرگوں میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھنے کی وجہ سے بڑے معتبر ہیں، اور اسی طرح دیگر جو کلیج خاں، بہابت خاں، خانان خانہ اور دیگر کچھ اہم جو حکومتی عہدیدار تھے وہ بھی خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین اور زیادہ تر خلفاء میں تھے۔ جو خواجہ باقی باللہ دہلوی نے وصال سے پہلے باضابطہ یہ بات فرمائی کہ میں نے اپنے یہ سارے خلفاء، مریدین، صاحبزادگان، ان کی تعلیم، تربیت، دینی، دنیاوی اور روحانی جتنے معاملات ہیں اب شیخ احمد سرہندی کے سپرد کیے ہیں، اور میرے بعد یہ ان کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ڈیوٹی سارا انجام دیں گے۔ تو مجدد پاک نے ان کا نام جرگہ ممدان اسلام
اسلام کی مدد کرنے والوں کا گروہ جرگہ ممیدان اسلام آپ نے رکھا، تو مجدد پاک کے متعدد مکتوبات شریف آپ کی طرف صادر کیے گئے۔ تو اس مکتوب شریف میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، اور اسی طرح دیگر جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن میں ملائکہ پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، عذاب قبر اور آسائش قبر پہ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، آسمانی کتب پر، نبوت اور رسالت کی حقیقت پر، ولایت کی حقیقت پر، مقام نبوت اور رسالت، مقام صدیقیت، مقام شہداء، صالحین اور دیگر جو وہ درجات اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے شامل حال فرماتا ہے، جن میں ان کے معجزات بھی آتے ہیں اور اللہ والوں کی کرامات بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو غیر مسلموں کے کرشمے یا شعبدے ہیں جن کو استدراج کہا جاتا ہے وہ بھی ہیں، تو وہ جن کا تعلق انسان کے قلب، روح اور نفس اور قوت و ادراک، بصیرت اور باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے اور ایک فکر ہے اور ایک عمل ہے۔ یعنی اسلام فکر و عمل کی تطہیر کرنے کے لیے آیا، تو فکر میں تمام عقائد آ جاتے ہیں، نظریات آ جاتے ہیں، کنسیپٹس، گویا کہ یہ ایک بہت بڑے سرور کا سافٹ ویئر ہے، اور عمل کے اندر پھر حقوق اللہ آ جاتے ہیں، عبادات ہیں، اس میں حقوق العباد ہیں، اس میں اخلاق حسنہ ہیں، اور اس میں اخلاق سیئہ سے بچنے کی تلقین ہے۔ تو جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، سرکار نے فرمایا کہ اعمال کے اجر و ثواب یا ثواب و عذاب کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو نیت، اس کا تعلق قلب سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، گویا کہ سافٹ ویئر سے ہے، اور عمل کا تعلق وہ ہارڈ ویئر ہے، وہ وجود ہے جو کچھ انسان حواس خمسہ سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ تو اس میں امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جتنے اسلام کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، تعلیمات ہیں، ایمانیات ہیں، ان کو دنیاوی دلائل اور استدلال کے ساتھ، یعنی کہ چونکہ چنانچہ کے ذریعے ان کو احاطہ علم میں لانا، جس طرح ہم ایک انسان کے وجود کو دیکھ لیتے ہیں اور ایک جانور انسان میں فرق کر لیتے ہیں، گرم کو، سرد کو، نرم کو، اور آواز سن کے کہ یہ انسان کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے، ڈاگ کی آواز ہے، بکری کی ہے، یہ غصے والی ہے، محبت والی۔ تو حواس خمسہ سے ہم بہت ساری چیزیں، جن میں یہ 5 حواس ہیں، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، اور چھونے کی قوت، اور سننے کی قوت، تو اس سے انسان بہت کچھ بات سمجھ جاتا ہے، لیکن عقائد اور ایمانیات یہ اس سے بلند ہیں، یہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، یہ خلاف عقل نہیں، فوق العقل ہیں۔ تو اگر ان کا بندہ ادراک کرنا شروع کر دے کہ معاذ اللہ، اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کے بعد کیا ہے،
یہ پہلے انڈا تھا یا پہلے مرغی تھی، پہلے بیج تھا یا پہلے درخت تھا، تو یہ ملائکہ کہاں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ عقل، میرے اندر عقل ہے تو مجھے عقل نکال کے دکھاؤ۔ اگر سینے میں قرآن ہے اور قرآن کو نور کا ہے تو وہ سینہ چیر کے وہ نور دکھایا جائے۔ تو مجھے تک پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایمان اور اعتقاد کے زمرے میں آتی ہیں، تو ان کو انسانی فکر جو ہے، انسانی حواس جو ہیں، ان کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ ان کی حقیقت انسانی ظاہری جو اس کے پاس استدلال ہیں، وسائل ہیں، اس سے بلند ہے۔ جس طرح اگر کوئی انسان ترازو میں کچھ شے تولنا چاہے تو تل سکتی ہے، لیکن سونار کے ترازو میں اگر کوئی ٹرک تولنا چاہے، اگر کوئی ٹرین تولنا چاہے جو اس کے حجم سے بھی بڑا ہے تو ترازو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مطلب بھی نہیں کہ ٹرک کو نہیں تولا جا سکتا، لوگوں نے تو زمین کے بڑے بڑے حصوں کو تول لیا، پمیش کر لی اور ان کا حجم معلوم کیا۔ تو جیسا کہ سرکار سے پوچھا گیا کہ یہ روح کیا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں نے سوال خاص طور پہ مشرکین عرب تک پہنچایا کہ اس نبی سے پوچھو روح کیا ہے، اگر یہ صحیح جواب دے تو واقعی نبی ہے، کیونکہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت اور اس کی اصل جو قوت ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو انہیں کہو یہ امر ربی ہے۔ اب امر ربی کیا ہے؟ تمہارے پاس علم تو ہے لیکن تمہارا علم محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ قلیل ہے اور اس کی حقیقت کثیر ہے۔ تو گویا کہ انسان روح کی حقیقت کو اپنے ظاہری علم کے پیمانے پہ فٹ کر کے سمجھنے سے قاصر ہے، تو روح کو بنانے والا جو ہے اور پھر روح القدس جو ہے وہ اس کا کیسے ادراک کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح کے معاملات کے اوپر مجدد صاحب نے بڑے علمی اور فکری انداز میں گفتگو کی کہ اس حقیقت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے ادراک جو انسان کے بس میں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سرکار سے جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، جبریل امین نے پوچھا مجھے بتائیں حضور احسان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھ نہیں سکتا، اور لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ ہر شے کا احاطہ کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں جس سے کوئی تشبیہ استعارہ کنایا بنا کے اس کو سمجھایا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے اس کا کیسے بندہ جو ہے وہ ادراک کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن یوں عبادت کرے تمہیں یہ یقین اور ایمان کا درجہ حاصل ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کأنک، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے تیرا یہ حال ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کو یہ احساس ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میرے ماں باپ، کوئی معززین میرے کسی عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو انسان بہت محتاط ہو جاتا ہے اور اس کا انداز ایک بہت ذمہ دارانہ انداز ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی وہ حرکتیں
نہیں کرتا جس سے اس کا بیوقوف یا احمق یا کامل یا جاہل ہونا ثابت ہو۔ تو جب انسان بھی کسی کو دیکھے تو اس کے عمل میں سنجیدگی، متانت، مقصدیت اور ایک حسن آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کریم کے حوالے سے انسان کو یہ احساس یقین کے درجے تک چلا جائے تو کس حد تک اس کے اعمال میں بہتری آ سکتی ہے یا آنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس حوالے سے پھر وہ حاضر ناظر کا ایک طویل مسئلہ ہے۔ تو اللہ والوں کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے اذن سے، جس طرح جبریل امین سب کو دیکھتے ہیں، قرآن میں یہ بھی ہے کہ شیطان اس کی ذریت بھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے اذن سے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے سورج ہیں، چراغ ہیں، مرکز ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو لہٰذا آپ بھی اللہ کے اذن سے مشاہدہ فرماتے۔ تو دیکھیں مجدد پاک نے کیا اس ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، ثبتکم اللہ علی جائے آبائکم الکرام علی اولہم وافضلہم اولا وعلا یوفیہم ثانیۃ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بزرگ باپ داداؤں کے راستہ پر ثابت قدم رکھے، اول ان سب میں سے اول اور افضل پر، اور پھر ان میں سے باقیوں پر صلاۃ و سلام ہو۔ حق تعالیٰ کا وجود اور ایسے ہی ان کی وحدت، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، بلکہ جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں سب بدیہی ہیں اور کسی فکر اور دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ پہلی آپ نے جو دعا کے بعد کلمات فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد اور قہار ہے۔ تو اب اس پہ جو صاحب علم لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واحد جو ہے یہ 4 قسم کا ہوتا ہے عام طور پہ۔ ایک واحد عددی ہے، 1 2 3 4، یا پیچھے آ جائیں تو 4 3 2 1۔ تو نصف الاثنین واحد، کہتے ہیں کہ 2 وعدے مل جائیں تو ایک کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ پہلے 2 تھے پھر 1 ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ واحد عددی نہیں ہے۔ پھر ایک واحد جنسی ہوتا ہے، جنس کے اعتبار سے واحد جو ہے ایک انسانوں کی جنس ہے، ایک حیوانوں کی جنس ہے، کوئی بکریوں کی جنس ہے، کوئی گدھوں کی جنس ہے، کوئی ملائکہ کی جنس ہے۔ تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی ایسی جنس ہے جن میں اللہ کریم سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد جنسی سے بھی پاک ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد نوعی، نوعیت کے اعتبار سے واحد، جس طرح سورج واحد ہے، چاند واحد ہے، جبریل امین واحد ہے، اور میکائیل واحد ہے، عزرائیل، اسرافیل۔ بلکہ وہ غالب کہتا ہے کہ لوح حیات پر حرف مقرر نہیں ہوں میں، مطلب یہ زمانہ مجھ کو کس لیے مٹاتا ہے، میں کوئی 2 تو نہیں ہوں، میں اکیلا ہی ہوں، میں ہوں، کوئی اور دوسرا نہیں۔ اللہ نے مجھے ایک وجود دیا ہے، ایک شناخت دی ہے۔ تو
نوعیت کے اعتبار سے واحد، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، جبریل امین ایک ہے۔ وہ کوئی علماء آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ کوئی کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جو بری باتیں ہیں یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ایمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو لیکن وہ بضد تھا نہیں یہ لفظ کہے جائیں کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا۔ تو انہوں نے غصے میں کہا جس طرح اللہ تیرا پیو نہیں بنا سکتا، دوسرا ناپسندیدہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ واقعی اگر کوئی میرا دوسرا باپ ثابت کرے، کہے کہ بنا سکتا دوسرا باپ، تو ایک انسان بھی اس کو اپنی حد تک اور کثر شان سمجھتا ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ سی بات ہے انسانوں کے بھی نقطہ نظر سے، تو اللہ کریم کے حوالے سے تو اللہ کریم واحد نوعی بھی نہیں ہے، نہ وہ واحد عددی ہے، نہ وہ واحد جنسی ہے، نہ وہ واحد نوعی ہے، نہ جنس کے اعتبار سے واحد والا ہے، نہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، نہ عدد کے اعتبار سے۔ اللہ واحد حقیقی ہے، ایسا واحد حقیقی کہ جس کو انسان جس کا ادراک کرنے سے قاصر۔ تو مجدد پاک یہی فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کا جو وجود اور ایسے ہی ان کی وحدت، کہ آپ کا وحدہ لا شریک ہونا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا کلمہ شہادت جو پڑھتے ہیں اس میں بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وغیرہ جو ہے نبوت، بلکہ جو کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، قرآن لے کے آئے، تعلیمات لے کے آئے، ہدایت لے کے آئے، ایمان بالملائکہ لائے، ایمان بالآخرت لائے، جو کچھ بھی حضور علیہ السلام کو اللہ نے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا کہ انہیں کہہ دو کہ جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ۔ تو آپ یہ سب بدیہی ہیں۔ بدیہی جو ہے البدایہ والنہایہ، مجدد صاحب کی کتاب بھی ہے، ابتدا اسی سے مبتدی ہوتا ہے، اسی سے مبادیات ہوتا ہے، یعنی جو بنیادیں ہیں، اصل ہے۔ اور یہ ایسی بنیادیں ہیں کہ جس کا پہلے کوئی نقشہ، کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ کریم نے کسی سیمپل اور کسی نقشے کے بغیر یہ ہر شے کو تخلیق کیا۔ جس طرح کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بدیع کرنے والا ہے۔ بدیع یعنی پہلے سے کوئی سیمپل نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر اللہ نے زمین بنا لی، پھر اس سیمپل کو دیکھ کے موٹا چھوٹا کر کے کہ ناک اونچی کر دی، آنکھ چھوٹی کر دی، کسی کے بڑے کان کر دیے، کسی کو چھوٹے کر دی، قد اونچا کر دیا، چھوٹا کر دیا، رنگ نو، کوئی ایگزامپل نہیں تھی بغیر کسی نقشے کے جس نے زمین و آسمان بنائے۔ تو اس نے اسی لیے قرآن نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انہیں کہو کہ اگر یہ کلام جس کو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا، یہ انسان کی اپنی عقل اور شعور اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے، جس طرح شعراء شعر و شاعری کرتے ہیں، یا اہل عرب اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، دوسروں کو اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی،
گنگے جن کے پاس علم و عرفان نہیں ہے، تو ان کو چیلنج کیا کہ انہیں کہو کہ قل ان کن، اگر تمہیں اس میں شک ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انہیں کہو اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے تو جاؤ تم اکٹھے ہو جاؤ اور سارے مل کر جو ہے وہ ایک قرآن بنا لو، قرآن نہیں ایک سورت بنا لو۔ تو اور جتنے اپنے مددگار بھی اکٹھے کر لو، انسانوں میں، جنوں میں، بھوتوں میں، شیطانوں میں، شاعروں میں، ادیبوں میں، فلسفیوں میں، اور پھر سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، قیامت تک تمہیں چیلنج ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تم نہیں کر سکو گے، تم قیامت تک نہیں ایسا کر سکتے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح اللہ کریم نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، دیکھو اللہ نے مچھر بنایا، تم مچھر تو بہت بڑی چیز ہے، مچھر کا پر کٹ جے اپنے پاس ایک پر بنا کے نہیں لگا سکتے ایسا، تم تو مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ تم اپنے آپ کو کہتے نہیں انگریز کا بڑا کمال ہے، اس نے لوہے کے ہوائی جہاز بنا کے آسمانوں پہ اڑا دی۔ بھئی وہ لوہا وہ کہاں سے لایا؟ جی پہاڑوں سے نکالا، تو پہاڑوں میں اس کے فادر نے چھپایا تھا۔ یہ لوہا، یہ پیتل، یہ تانبا، یہ جپسم، یہ جتنی بھی معدنیات ہیں، منرلز ہیں، یہ کس نے رکھے؟ یا تو ثابت کریں کسی کا دادا پردادا ان کو چھپا رہا، ہم نے صرف ان کو یوٹیلائز کیا ہے، اس کو ڈسکور کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ اللہ نے کیا وہ سارا بدیہی ہے، وہ بغیر کسی نقشے کے۔ انسان ایک پنکھا دیکھتا ہے، اس سے بہتر پنکھا بنا لیتا ہے، ایک واشنگ مشین دیکھے کہ نئے ڈیزائن کی بنا لی۔ تو اس طریقے سے پرندوں کی آواز سنی تو کئی سریں بنا لی۔ مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سب بدیہی ہیں اور کسی فکر اور دلیل کے محتاج نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل، یہ دلیلوں سے بلند ہے یہ چیز، ان کا تعلق عقائد اور ایمانیات سے ہے، ایمانیات سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں بشرطے کہ قوت مدرکہ ردی آفتوں، یعنی جو سمجھنے کی قوت ہے وہ ردی آفتوں اور باطنی مرضوں سے سلامت اور تندرست ہو۔ یعنی جب تک انسان یہ چیزیں ان کی اوپر یقین اور ایمان کی دولت تب ملتی ہے جب انسان کا قلب جو ہے حسد سے، کینہ سے، لالچ سے، تکبر سے، شہوت سے اور دیگر جو کفر و شرک اور ایسی روحانی بیماریاں، بخل سے، کینے سے، جب انسان کا قلب روحانی بیماریوں سے پاک ہو، وہ قلب سقیم نہ ہو، قلب پلید نہ ہو، قلب غلیظ نہ ہو، بلکہ قلب سلیم ہو، تو پھر ان کو یہ ان چیزوں کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن تمہارے بیٹے اور تمہارے مال تمہیں نفع نہیں دیں گے مگر جو قلب سلیم لائے گا، پاک دل، جس دل میں کفر نہیں، شرک نہیں، کینہ نہیں، لالچ نہیں، تکبر نہیں، گندی خواہشات نہیں، لالچ نہیں، اور جو ان غلاستوں سے جو قلب پاک ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا معتبر۔ علامہ نے بھی کہا چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے پیدا تو کریں ویسا قلب سلیم۔ اسی سلسلے میں امام ربانی فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ قوت مدرکہ ردی یافتہ اور باطنی مرضوں سے سلامت اور تندرست ہو، کیونکہ ان امور میں نظر و فکر سے کام لینا قوت مدرکہ میں کسی علت و آفت کے موجود ہونے سے ہے۔
لیکن مرض قلبی سے نجات پانے اور باطنی آنکھوں کے آگے سے پردہ دور ہو جانے کے بعد بدایت ہی بدایت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس وقت قلب اور روح سے، جس طرح حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کئی سوالات پوچھے گئے، تو آپ نے ان کا جواب دینے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا کشف المحجوب۔ کشف کہتے ہیں اندھیرے دور کرنا، روشنی پھیلا دینا، اور محجوب پردوں کو کہتے ہیں پردوں کو ہٹا کر حقیقت سے آگاہ کر دینا۔ جو پردوں کے اندر حقیقت اور نور چھپا ہوا ہے اس کو عیاں کر دینا، اجاگر کر دینا۔ جس طرح رات کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، درمیان میں ایک آسمان کی چیر سا آتا ہے، اور پھر اس کو پھاڑتے پھاڑتے جو ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اسی لیے فلک کہتے ہیں پھاڑ دینے والے، قل اعوذ برب الفلق، میں فلک کے پھاڑ دینے والے رب جو ہے، جو آسمان کو چیرتے ہوئے سورج کو ظاہر کر دیتا ہے اور اسی طرح سورج کو غائب کر کے اندھیرا پھیلا دیتا ہے۔ تو وہ ساری اس طرح کی قوتیں، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک انسان جو ہے وہ ان آفتوں سے اور باطنی آنکھوں کے آگے سے پردہ دور ہو جانے کے بعد انسان کو یہ چیزیں میسر آتی ہیں۔ حضرت اقبال کا بھی میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور علم میں بھی ایک سرور تو ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ایک اور جگہ کہا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عقل قرباں کن با پیش مصطفیٰ، عقل کو قربان کر دو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحافۃ الفلاسفہ ان کی مشہور کتاب ہے، فلسفیوں کا رد۔ بعض نے اس کے اوپر بھی بعد میں کتابیں لکھی، کیونکہ فلسفہ جو فکر کے تخیلات کے گدھے گھوڑے خچر اونٹ دوڑاتے دوڑاتے بہت دور تک آگے نکلتا جاتا ہے روح کی، نفس کی، خدا کی، کائنات کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے، تو وہ پھر جو عقل کی باتیں بظاہر فلسفی لاتے ہیں، مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ ٹھیکریاں ہیں علم و حکمت کے آگے۔ انہوں نے جو کچھ یافت کیا ہے وہ وحی الہی کے آگے وہ ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کی ذات بابرکات کو، سرکار کی نبوت اور رسالت کی حقیقت، معجزات کی حقیقت، ملائکہ کی حقیقت، روز محشر کس طرح حساب کتاب ہوگا، انسان کے جسم کے اعضاء بھی بولیں گے، اور اللہ کریم ایک بہت بڑا نظام انصاف قائم کرے گا کہ عدالت لگے گی، اور جس نے ذرہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو بظاہر عقل کے پیمانے پہ اس کو پرکھنا شروع کریں یا سائنسی اصولوں کے اوپر تو بڑا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں ایمان کی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی پڑھ پڑھ کے فلسفے، جب آپ کا بھی دماغ ایک جگہ الجھ گیا، اور ابو حامد فارمدی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آواز دی کہ یہاں کوئی یقین کی بھی دولت ہے یا دلائل اور بحث در بحث ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آج و اندر یہاں صرف یقین ہی یقین۔ جس طرح ایک خاتون بوڑھی اماں جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، کسی دیگر صحابہ بھی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور عرض کیا حضور میرا بیٹا آپ کے ساتھ جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔
تو میں ذرا اطمینان چاہتی ہوں، کیا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا اور جنت میں پہنچ گیا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں وہ کامیاب ہو گیا اور شہادت کا رتبہ پا کے وہ جنت میں پہنچ گیا، اب جنت میں ٹہل رہا ہے۔ عرض کی حضور نے فرمایا کیا اماں کیا تو دیکھنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے؟ تو اس نے کہا حضور عرض یہ ہے کہ مجھے ہر ایک کے کہنے پہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے، اپنے کہنے پہ بھی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ارشاد فرما دیں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا میرا اطمینان مکمل ہو گیا۔ تو بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں اگر تو ہاں کہہ دیتی تو اور بھی بہت سارے ایسے جنت کے نظاروں سے مستفید ہو سکتے تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت اور دوزخ ہمارے آگے لا کے رکھ دی جائے تو ہمارے ایمان میں ذرہ برابر وہ اضافہ یا کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ سرکار کے زبان اقدس سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس طرح قلب اور روح کی تطہیر کی، قد افلح من تزکا، ایسا تزکیہ کیا کہ ہمیں ایمان اور یقین کا وہ درجہ نصیب ہے کہ ہمیں دنیا کے دلائل کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ آگے پھر مجدد صاحب مثال مثلاً صفراوی آدمی جب تک مرض صفرا میں گرفتار ہے، قلاقند اور نباتات کی شرینی اس کے نزدیک دلیل کی محتاج ہے۔ یعنی ایک شخص جو بیمار ہے، اس کو بخار چڑھا ہوا ہے اور بخار کے اثرات کی وجہ سے اس کا منہ کڑوا ہو چکا ہے، تو اس کو آپ شکر گند کی کھیر کھلائیں، اس کو آپ پانی پلائیں، اس کو آپ کوئی میٹھی شے کھلائیں تو وہ کہے گا کڑوی ہے۔ اب آپ اس کو کیسے قائل کریں گے بھئی کڑوی نہیں ہے؟ اس کو کہیں گے بھئی دیکھو یہ کڑوی چیز ہے، یہ نیم ہے، یہ دریک ہے، یہ اس کا پھل کرتونا ہے، یہ دیکھو کھاؤ یہ کڑوا ہے۔ تو یہ دیکھو میں کھا رہا ہوں، یہ میسو گلاب جامن، یہ رس گلے جو ہیں، اور یہ خالص کھوئے والی برفی، دیکھو مجھے کتنا مزہ میٹھے۔ تو کیا وہ یقین کر لے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ درست کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو کڑوی ہی لگنی ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کے اوپر اس بات پہ بحث کرنا کہ یہ میٹھی ہے یا میٹھی نہیں ہے، اور اس کی بیماری کا علاج کریں، اور جب بخار اتر جائے گا، وہ بیماری نکل جائے گی تو اس سے خود ہی ادراک ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو تشکیک میں مبتلا ہیں، جو اللہ کی ذات کے اوپر شک کرتے ہیں، انبیاء کی نبوتوں پہ، روز آخرت پہ، ملائکہ پہ، معجزات پہ، اور جتنے اسلامی عقائد ہیں، کسی کے اوپر یہ کیا ہے جی، وہ کیا ہے، کیوں ہے جی، کیسے ہے، تو آپ ان کو دلائل سے جتنا مرضی سمجھائیں، وہاں وہ دلائل کی بات نہیں، ان کو معذور سمجھیں، ان کو مریض سمجھیں، وہ پیشنٹس ہیں، تو ان کا ٹریٹمنٹ کریں، ان کا علاج کریں۔ جب وہ مرض دور ہو، مرض کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا، ان کے قلب کے اوپر جہالت کے پردے ہیں، کفر کے، شرک کے، ان کے دلوں کے اوپر نفس نے ان نفس لامارۃ بالسوء، وہ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے، جس کو قرآن نے بھی کہا کہ فی قلوب مرض، ان کی دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، انہوں نے مرض ٹھیک نہ کیے، مرض بڑھ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نباتات ان کے نزدیک دلیل کی محتاج، لیکن اس بیماری سے خلاصی پا جانے کے بعد کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ اور یہ احتیاج جس کا مبدا بیماری کا ہونا ہے یا سبب بیماری کا بدایت کے مخالف نہیں ہے، یعنی وہ بیمار ہے، وہ جتنا مرضی کہتا رہے، بلکہ بعض تو سخت ہو جاتے ہیں، وہ بارکنگ شروع کر دیتے ہیں، شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اور یار انہیں معذور سمجھو، ان کے اوپر کلپنے کی ضرورت کوئی نہیں۔
ان کو قریب کرو، ان سے تھوڑا سا پیار کرو، وہ ان کا وہ جالا اتارو، جو پردے ہیں ایک ایک کر کے دور کرو، پتہ بھی نہ لگنے دیں۔ ہمہ شیران جہاں سلسلہ بستہ اند۔ مولانا عبد الرحمن جامی فاتح سلسلہ نقشبندیہ میں جتنے بڑے بڑے شعر ہیں اس میں ہیں، اور ایسی خاموشی سے قافلوں کے قافلے وہ منزلوں تک لے جاتے ہیں کہ قافلوں کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتے۔ ان کو قریب کر کے، ان کو توجہ سے، اخلاص کے پانی سے ان کے مرض دور کریں۔ ایک مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح جسم کے امراض ہوتے ہیں تو جسم کے ڈاکٹر بھی ہیں، تو ان سے علاج کرایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ان کے مرضوں کو ٹھیک کرتے ہیں کڑوی کسیلی دوائیوں سے، یہ نہیں کہ ان کو گھی پلا پلا کے طاقتور غذائیں، اس کو زیادہ گوشت کھلاؤ اور جلدی مرے۔ وہ اس کو نرم اور زود ہضم غذائیں دیتے ہیں۔ مجدد صاحب آتے ہیں، مشائخ کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ نہیں، مریض سے نفرت نہیں کرتے، مرض سے کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں، گناہ سے کرتے ہیں، مجرم سے نہیں، جرم سے کرتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک تھانے دار کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سرجن کا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی سرجری کر کے اس کے اندر سے وہ غدودیں، وہ ڈنگ، وہ زہر، وہ خواصتیں، وہ غلاظتیں وہ نکال دیتے ہیں۔ جس طرح وہ عنایت اللطیفہ والی بات کہ 1500-1600 کے دوران جو ہے 1500 کچھ میں امریکہ میں ایک تحریک چلی کہ کسی طرح لوگوں سے شراب چھڑائی جائے۔ تو انہوں نے سارے جتنے ظاہری حربے ہیں، ڈاکٹری طبی رپورٹیں، سیمینار، کانفرنسیں، جلسے جلوس اور پارلیمنٹ کے قوانین، ہر شے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں ڈالر اس پہ خرچ کیے، اور بہت زیادہ مبالغے کی حد تک سب نے، پادریوں نے حصہ لیا، چرچ کو فعال کیا، اطباء کو، دانشوروں کو۔ تو وہ پھر آخری جو مہینے 2-3 رہ گئے، پھر اور مہم تیز ہوگی، پھر 1 ہفتہ رہ گیا، پھر تو عروج پہ چلے گئے، پھر تو دعائیں اور سارا کچھ، اور یہ طے ہو گیا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس لعنت کو، اس خباثت کو، اس غلاظت کو، اس پلیدی کو، جسے شراب اور نشہ ڈرگز کہتے ہیں، نارکوٹکس کہتے ہیں، امریکہ کو اس سے پاک کر دیں۔ وہ دن آ گیا، سزائیں بھی بڑی سخت ترین رکھیں۔ تو جس دن وہ قانون نافذ ہو گیا تو 1 ہفتے میں رپورٹ یہ ملی کہ جتنی پورے سال میں شراب پی گئی تھی 1 ہفتے میں لوگ پی بیٹھے۔ شراب کی جتنی بھٹیاں تھیں اتنی % اور بڑھ چکی۔ مجرموں کو وہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، ان کو پھانسی پہ ٹنڈا کرنا شروع کر دیا، ٹانگیں کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جو بڑی بڑی سینٹنسز تھے، سزائیں تھیں، ان پہ مسلط کی گئیں، پنشمنٹ ہوئی، جرمانے ہوئے۔ مہینے بعد رپورٹ آئی کہ کئی گنا زیادہ شراب کی بھٹیاں لگ چکی ہیں، اور جو مدتوں میں پینی تھی انہوں نے شراب امریکی پی گئے۔ تو وہ سارے دانشور مل کے بیٹھے، ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرین فائل لگ گئے ہیں، بڑے بڑے پادری پکڑے گئے، بڑے بڑے دانشور جو سب سے بہترین لیکچر دیتے تھے اس کے خلاف، وہ سارے کوئی ٹنڈا ہو گیا ہے، کوئی مختلف سزائیں بھگت کی جیلیں بھر گئیں۔ ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ تو پھر وہ مل کے بیٹھے ہوئے، وہ کسی نے کہا یار وہ پتہ کرو مسلمانوں کے نبی کے پاس کون سی گدڑ سنگھی تھی، وہ کون سی اس کے پاس توپ تھی، وہ کون سی اس کے پاس قوت تھی کہ وہ صحرائے عرب کے اندر پھرتے پھرتے اس نے کہا یا دفع کرو لعنت پہ، جو یہ بھی کوئی شاید حرام ہے آج کے بعد شراب۔ اور وہ جو نسل در نسل ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بچہ بعد میں پیدا ہوتا، ماں کو پلاتے، بعد میں فوجی میدان میں جاتے، پہلے شرابیں پلاتے، بچے کو پیدا ہوتی شراب کی گھڑتی دیتے۔ وہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا پھینک دیا، جس کے پاس گھر میں مٹکے کے مٹکے اٹھا کے انہوں نے چوکوں میں پھینکے۔ اور ایک صحابی کی بڑی اعلیٰ نسل کی شراب، وہ سینکڑوں اونٹ آ رہے تھے، یہودیوں نے کہا ہمیں بیچ دو، تمہارے نبی نے تو حرام کر دیا۔ کہا کہ میں ایک قطرہ نہیں کسی کو پینے دوں گا۔ تو
کیونکہ میں نے اپنے نبی کا حکم سن لیا، مار کے لوہے کے گرز سارے کے سارے وہ صحرا کی ریت میں وہ شراب کو پائمال ضائع کر دیا۔ وہ پتہ کرو وہ ایسی زبان وہ کہیں سے لاؤ جو اس مسلمانوں کے نبی کے پاس تھی کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے اور زبردست سزاؤں کے اس نے کہا اور وہ ہو گیا۔ تو یہ شخصیت ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے پاس کوئی مزکی نہیں تھا۔ تو آج بھی معاشرے میں اللہ والوں نے لکھا ہے جب لوگوں کا اخلاق بگڑ جائے تو سمجھو صوفی کسی اور کام لگ گئے، جب آداب زندگی خراب ہو جائیں تو سمجھو کہ علماء بھی کوئی اور ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، اور جب معیشت برباد ہو جائے تو سمجھو کہ حکمران جو ہے وہ کسی اور کام میں لگ گئے اپنا اصل ڈیوٹی چھوڑ۔ عدل و انصاف کا جنازہ نکل جائے تو جو منصفین ہے وہ کسی اور دھیان۔ تو جب اخلاق بگڑ جائے تو سمجھو صوفیاء نے اپنی ڈیوٹی سے غفلت کی ہے، کیونکہ یہ قلوب کو پاک کرتے ہیں، یہ دلوں کی تطہیر کرتے ہیں۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر ہر سخن شریف ہونا دا محرم کردہ رازوں، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اللہ والوں کے قریب ہے، ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھو۔ اسی لیے علامہ نے کہا نہ مسجد سے نہ مکتب سے، دونوں کی نفی کر دی، نہ مسجد سے نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ قبلہ عالم کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے بہت ساری ایسی حماقتیں بیوقوفیاں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، لاٹو چلاتے رہنا، کوڑیاں کھیلتے رہنا، بانٹوں سے پتنگے چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو قبلہ عالم نے کوئی توپ نہیں چلائی، کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں مارے، کوئی مرغا نہیں بنایا، کوئی لمبی دلیلیں شلیلیں نہیں دی، بس ان کے پاس بیٹھے، اللہ جانے وہ حادثہ پتہ ہی نہیں کدھر دفع ہو گئے، ایسی دفع کی انہوں نے۔ تو یہ صحبت کی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ مرض دور ہو گیا تو اب کسی کو اور کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بیچارہ جو ایک شخص کو دو دیکھتا ہے اور اس شخص کے ایک نہ ہونے کا حکم کرتا ہے، معذور ہے۔ ہوتا ہے بعض ایسی بیماری ہے نا، کہتے ہیں فلاں بندہ بہنگا ہے، بہنگا ہے، ٹیرا ہے۔ ہمارے وہ علاقے میں تھا ایک بندہ، اس کا تھوڑا سا سائیڈ ایسی تو اس کو سیٹ اور ٹھبا کہتے تھے۔ ٹھبا یہ پنجابی کا لفظ، یعنی جس کا وہ گنیا سیدھا نہیں۔ تو آنکھوں میں بھی اللہ نہ کرے بعض کی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ گھما کے خاص اینگل سے دیکھیں تو پتہ لگتا، ادروائز انہیں ایک نہیں دو چودھری نظر آئیں گے، کیونکہ ایس چودھری پیٹ مارو دل کرو دوسرے کو، ہے ہی وہ ایک ہے، تو اس کو دو نظر آ رہے ہیں۔ تو مجدد صاحب فرماتے اس بیچارے کے مرغا بنانے کا کیا فائدہ، اس کا مرض دور کرو۔ وہ پچھلے دنوں نارنگ منڈی میں ہمارے ساتھیوں نے کوئی کالج ماشاءاللہ 4-5 ہزار انہوں نے بچیاں بچے بہت بڑا ادارہ بنایا۔ تو انہوں نے کہا جو ہمیں پرانی باتیں آپ سناتے ہوتے تھے جب ہم آپ کے پاس اکیڈمی پڑھتے تھے، ان میں سے کوئی ہمیں پھر سنائیں، پتہ نہیں آپ کے پاس بیٹھے رہے تو یہ منزل اللہ نے طے کر۔ تو انہیں میں نے بتائی، کچھ دور میں میں یہ بتاتا تھا کہ وہ کسی دانشور بہت بڑے ریفارمر نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ چوری کرتا ہے تو اس کے استاد کا ہاتھ کاٹ دو، کہ وہ خدا کا بندہ 10 سال کیا کرتا رہے، صرف ٹیوشن کے پیسے اکٹھے کرنا اس کا مقصد، اس کو انسان بنانا ضروری تھا۔ تو یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ میں نے پھر اور ایک مثال بھی دی، اس دور میں بھی دیتا تھا کیونکہ وہ تازہ واقعات تھے کہ
وہاں فیصل آباد رہی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین تھی، جھگڑے ہوئے، گولیاں چلی، کئی مارے گئے، کئی زخمی ہوئے۔ وہ اتنا وہ مسئلہ پھیل گیا کہ صدر جنرل ضیاء الحق صاحب خود جو ہے وہ گئے فیصل آباد، گورنر، وزیر اعلیٰ، ساری انتظامیہ، کمشنر، ڈی سی، ایس پی، وائس چانسلر، چانسلر، سارے اکٹھے ہوئے۔ وہ لڑکا جو سب سے بڑا شرارتی تھا اس کو بھی پیش کیا گیا، تو اس کے باپ کو بھی بلایا، انہوں نے کہا اس طرح کہ تو نے بیٹے پیدا کیے، یہ بڑی ان کی بےزتی کی۔ وہ بزرگ سے سفید داڑھی والے لاٹھی کے سارے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس 2 سال پہلے بچہ لے کے آیا تھا، یہ ٹاپر ہے، اس نے پورا کالج، پورا علاقہ جنگ میں ٹاپ کیا، اور حافظ قرآن بھی ہے، سارا شہر اس کی مثالیں دیتا تھا، اتنا شریف و نفس، اتنا محنتی حافظ طاہر جو ہے، تو میں نے 2 سال پہلے آپ کو دیا تھا۔ اب آپ کے اس سسٹم نے، آپ کے استادوں نے، آپ کے نظام نے اس کو قاتل بھی بنا دیا، شرابی بھی بنا دیا، زانی بھی بنا دیا، جواریہ بھی بنا دیا، قاتل بھی بنا دیا، دہشت گرد بھی بنا دیا۔ میری طرف سے اسے گولی ماریں، ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دیں، مجھے یہ حافظ طاہر نہیں چاہیے۔ 2 سال پرانا میرا حافظ واپس کرو جو میں تمہیں دے گیا تھا، مجھے میرا بچہ واپس کرو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے یہ چاہیے ہی نہیں۔ ایسا قاتل، ایسا دہشت گرد، ایسے برے اعمال کرنے والا، تو پھر سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، کہ سارے شہر نے پہن لیے دستانے۔ شاگردوں کا جب یہ حال ہے، استادوں کا حال کیا ہوگا؟ کسی شاعر نے کہا نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہو۔ تو باہر مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مریض کو مرغا بنائیں، اس کو ٹھڈے ماریں، اس کو ٹکٹکی پہ چڑھا دیں، اس کا قیمہ کر دیں، تو وہ ٹیرا ہے، اس کے ٹیرے پن کا علاج کرو، اس کو 1 یا 2 نظر آ رہے ہیں، وہ جب آنکھ کے اینگل ٹھیک ہو جائے گا تو اسے اب کسی دلیل کی مرغا بنانے کی ضرورت نہیں۔ بیچارہ جو ایک شخص کو 2 دیکھتا ہے اور اس شخص کے 1 نہ ہونے کا حکم کرتا ہے، معذور ہے، اور میں بیماری کا ہونا اس شخص کے 1 ہونے کو بداعث سے خارج نہیں کرتا، نہ ہی دلیل کی طرف محتاج کرتا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ استدلال کا میدان بہت تنگ ہے اور دلیل کے ذریعے یقین کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ دیکھو آپ نے کتنا اہم ترین آج بھی دنیا میں، میرا خیال ہے ہمارے اکابرین بھی ساتھی بیٹھے ہیں، بڑے دانشور، دہریے جو ہیں، بے دین جو ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ دنیا میں، یعنی جو اسلام کو نہیں ماننے والے، ویسے مسلمان دنیا میں بہت قلیل ان کی تعداد ہے، 22 یا 25% کہہ لیں۔ تو دیگر مذاہب کو ماننے والے، تو جو فلسفیانہ مذاہب کے پیروکار ہیں یا جو کسی دین مذہب کو نہیں مانتے، بغیر نام لیے ہوئے، ان کی تعداد بے تحاشا ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو ہمارے اوپر کتنا کرم اور احسان کیا، وہ حقیقی رہنمائی دی جو ہر مرض کا علاج ہے۔ دیکھو یہ امراض تو ہم میں بھی ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، ہر ایک میں کسی نہ کسی درجے میں، کسی وقت نکل جاتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہو نکل گئے، عمرہ حج کرنے کے نکل گئے، سارے جو ہے وہ صوفی ابن صوفی بن گئے اور مومن ابن مومن بن گئے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو مسجد و بنا دی شب بھر میں، علامہ اقبال، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہر جگہ ہے۔ ایک دفعہ مجدد صاحب کے مکتوب شریف کے حوالے سے بڑا تفصیلی میں نے لیکچرز کیا تھا، ان لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے، ان لوگوں پہ شفقت کرنی چاہیے، ان کو دلیلوں کے ساتھ، بحثوں کے ساتھ، محض
سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیرے آدمی کو جتنے مرضی دلائل دیں اس کو دو ہی نظر آئیں گے۔ جو منہ کا صفرائی جس کو مرض ہے اور اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، اس کو جتنی مرضی دلیلیں دے دے کے رس گلے، گلاب جامن، میسو وغیرہ کھلائیں، اس کو وہ کڑوی ہی لگیں گے۔ تو اس کا بیچارے کا علاج کہ ان کو معذور سمجھ کے، دیکھو نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لی۔ تو اس کو شیطان سے بچانا، یہ بھی تو انسان کو ہی بچایا ہے۔ شیطان سے بچا لیا، دوزخ سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اور وہ گندگی غلاظت لے کے جہاں بھی جائے گا گندگی پھیلے گی۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ سنگل سنر سنکس دا بوٹ، وہ ایک بندہ کشتی میں موری کرتا جائے تو آپ کہیں چھوڑو یار، دفع کرو، پاگل ہے، رہنے دو، لگا رہنے دو، تو کیا ہوگا؟ سارے ڈوب مریں گے، چاہے کوئی صوفی ہو اس کے اندر، وقت کا غوث بھی کیوں نہ ہو، تو اس کی جہالت اور حماقت سب کو لے ڈوبے گی۔ اسلام نے خاموش تماشائی بننے سے منع کیا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ادھر حد بھی لگا دی، برائی کو دیکھو، روکو قوت سے، نہیں روک سکتے، طاقت نہیں تو زبان سے تو منع کرو، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، دل سے برا سمجھو، دور ہو جاؤ اس سے۔ اور فرمایا یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ، آگے ایمان کی کوئی کیٹیگری نہیں، آگے ساری بے ایمانی کی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے انسانیت پہ، آپ نیک ہو جائیں، صوفی ہو جائیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ سرکار نے فرمایا حدیث قدسی ہے، میرے نبی جا کے سلام پیش کرو اپنے اس امتی کو جس کا وجود باعث رحمت ہے، خیر الناس میں ینفع الناس۔ بہرحال اللہ اپنی ساری رحمت مجدد پاک کی تربت پہ، ہم کے چاہنے والوں پہ نازل کرے، جنہوں نے ہم تک یہ سارے پیغام پہنچائے ہیں، اور جن میں یہ قاضی محمد عالم دین نقشبندی اور عیدگاہ شریف حافظ محمد عبد الکریم کے یہ خلیفہ خاص، اللہ اکبر۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ استدلال کا میدان بہت تنگ ہے اور دلیل کے ذریعے یقین حاصل ہونا بہت مشکل ہے، پس یقینی ایمان حاصل کرنے کے لیے دلی امراض کا دور کرنا ضروری ہے۔ صفراوی مزاج والے کو یہ نباتات کی مٹھاس اور شکر قند کی شیرینی کے یقین حاصل کرنے کے لیے صفراوی مرض کا دور کرنا اس بات سے نہایت ضروری ہے کہ نبات و قند کی شیرینی کے یقین پر دلیل قائم کریں، اور نہیں یار آئی میٹھی، اور یار بڑا سواد ہے، تم ایویں اپنے وقت و صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، اس کو قریب کرو۔ باقی اس کے طریقے شریعت نے بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی سپرلیٹو ڈگری سے، بلاؤ اللہ کے دین کی طرف حکمت سے، دنائی سے، اچھی نصیحت کے ساتھ، چھوٹے اور ڈنڈے مار کے نہیں۔ اور اگر مجادلہ بھی کرنا پڑے تو وہ طریقہ بھی احسن ہو، مطلب سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، یہ نہ ہو سپ بھی پھاجتے دے، سوٹی بھی ٹوٹ جائے، پھر تو کوئی گل نہ ہوئی نا۔ تو 16 جماعتاں پڑھ کے پھر کی لبا جی تہاڈے کولوں بھی مریض نس گئے۔ تو جو آ جائے پھر جانے نہ پائے، جو آ جائے پھر جانے نہ پائے، اللہ اکبر۔ بھلا دلیل سے اس کو کس طرح یقین حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کا وجدان اور ذوق صفراوی بیماری کے باعث نبات کے کڑوا ہونے کو حکم کرتا ہے، اور ایسے ہی حال ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ نفس امارہ بذات احکام شرعیہ کا منکر ہے، بھائی اس کا نفس امارہ ہے، نہیں امارہ ہے، نہ لوامہ ہے، نہ مطمئنہ ہے۔ دیکھو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، جس کا نفس امارہ ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، جو فسق و فجور میں ڈوب چکا ہے تو اس کے اندر سے برائی ہی نکلے گی۔ دیکھو نا، آپ کہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا نسخہ ہو کہ پیشاب کو آب زمزم بنا دیں، زہر کو جو ہے وہ شہد بنا لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یعنی جس کی گھٹی اور جس کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس طرح کی خرابیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، اس کو برائی کا ہی حکم ملے گا۔ وہ اچھائی کی طرف جانا یا اچھائی کی بات کرنا اس سے ہو ہی نہیں۔ کتا بھونکنے کے بغیر کیا کرے گا؟ وہ کوئل کی آواز نکال سکتا ہے، کھوتا ہنہنانے کے بغیر کیا کرے گا؟ وہ کوئی سریلی آوازیں نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو اللہ والوں نے ایک طریقہ اس کا اختیار کیا، اور کسی نے بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد تھے شاہ عنایت قادری، بلے شاہ قصوری ہو کے گل قصوروں کی تھی، مرشد جام عنایت کیتا بلے رج رج پیتی۔ ان کا بڑا کلام عارفانہ ہے اور بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ان پہ ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے اس انداز پہ۔ چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ تو انہوں نے پوچھا پیر و مرشد بتائیں یہ طریقہ تو تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ایتھو پٹنا ایتھے لانا، یہ طریقہ، یعنی برائی کی زمین سے اس درخت کو اکھاڑ لیں، نیکی کی زمین میں لگا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو نیکوں کے راستے میں لیں۔ وہ مالی تھے، گارڈنر تھے اور بڑے ماہر تھے طریقت اور تصوف میں بھی۔ تو انہوں نے توجہ یہ دلائی، وہ ایک پیوند کاری کرتے ہیں، پیوند لگانا جس کو کہتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وہ چھوٹے بیر والی بیری وہ جا رہی ہے اوپر، تو وہ ایک شاخ جو ہے اس کے اوپر وہ سیو بیر جو بڑے ہوتے ہیں موٹے موٹے، وہ اس کی پیوندگاری کرتے ہیں۔ تو وہ چھوٹے بیر پیچھے رہ جاتے ہیں، موٹے بیر اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا وہ شہتوت ہوتا ہے، وہ پیوندکاری کرتا ہے، جلیبہ شہتوت لگ جاتا ہے۔ ملوک جو ہے اس کے اوپر بات کہتے ہیں، وہ ٹماٹر کے اوپر وہ ملوک کا انہوں نے وہ پیوندکاری کی، تو وہ جو ہے وہ جاپانی پھل بن گیا۔ بلکہ امریکہ میں وہاں انگور، مالٹے، کنو جو کچھ بھی اس میں سے بیج آئی کوئی نہیں۔ وہ بندہ ڈرتا ہے بیجوں کی وجہ سے، وہ جوس بھی نکالیں تو بعض کا کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ بے خیالی سے کھائیں تو بیج دانت کے نیچے آ گیا تو وہ ذائقہ خراب ہو گیا۔ انگور موٹا سمجھ کے کھائیں تو گٹھلی نے بے سواد کر دیا، جس طرح کوئی کباب میں ہڈی آ جائے۔ انہوں نے بیج نکال دی، انہوں نے ایسی پیوندکاری کی کہ وہ عنصر باہر کر دیا۔ موٹا انگور ہو، جتنا مرضی موٹا ہو، کوئی بیج نہیں۔ سنترا ہو، مالٹا ہو، کوئی بیج نہیں۔ اور جو بڑے بڑے گھوڑے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے، بکری سے بھی چھوٹے بنا لیے۔ بڑے بڑے بلٹیریے ڈاگز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بنا لیے تاکہ جگہ بھی تھوڑی گھیریں، خوراک بھی تھوڑی دینی۔ تو پیوندکاری، تو وہ پیوندکاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر کیا، یہ پیوندکاری ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، پھر نفی اسبات دا پانی ملیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اور اللہ ہو، وذاکر رسم ربی فصلی۔ تو نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیں اے بوٹی لائی ہو۔ دیکھو یہ نشئی جو ہوتے ہیں، جو جاتے ہیں مختلف جو ریہیبلیشن سینٹرز وغیرہ میں، اور وہاں جا کے اس کو ماحول میں رکھتے ہیں، وہ ایک ظاہری تدبیر کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ بعض اس علاج کی وجہ سے فرق پڑ بھی جاتا ہے، لیکن بعض کو ذرا تھوڑا سا وہ ماحول دوسرا ملے تو پھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ میں ادھر سمبڑیال پچھلے ہفتے تھا تو بزرگ کہنے لگے میں پتہ نہیں کہاں گیا تو میں نے حکا شکا چھوڑ دیا، اور 4 مہینے کوئی حکا نہیں پیا۔ میں حکے کے بغیر تو میری روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تو سارے مطمئن ہو گئے، حکے دفن ہو گئے۔ تو میں جب کہیں واپس آیا تو کوئی پرانا دوست ساتھی مل گیا، اور چھڈو چوئی صاحب ایک ہی پھڑو آپ لاؤ ایک سوٹا۔ تو انہوں نے پھر سوٹا لگوا دی، تو وہ پھر پرانا مرض لوٹ آیا۔ تو
تو اب وہ ان کا بیٹا آرمی میں تھا، جب وہ آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ ابے نے پھر رکا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ابا جان مجھے پتہ چلا جب کراچی یا کوئٹہ سے آیا کہ آپ پھر رکا پیے، اچھا پھر پیتا ہے، پھر توں کی کرنا کر لا جو کرنا ہے۔ کہا ابا جو میں کی کرنا تسیں ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو مطلب یہ اہم ایک ٹیوا ہی ہے، کوئی لگ گیا تو تیر نہیں تو تکے والا صاحب ہے، لیکن اللہ والوں کا جو طریقہ ہے وہ دائمی ہوتا ہے باذن اللہ۔ اللہ کا جب کرم شامل حال ہو جاتا ہے، نگاہ مرشد کامل شامل ہو جاتی ہے، تو کئی قبلہ عالم کے پاس ہم بھی رہے، کئی ساتھی وابستہ ہوئے، کئی ایسی کمزوریاں تھیں ان تھک کوشش کے باوجود بھی وہ دور نہ ہوئیں۔ تو کہتے پتہ نہیں نہ کہا، نہ کوئی رولا ڈالا، نہ کوئی ڈنڈ ڈالی، نہ کوئی مرغا بنایا، بس آتے رہے، ہر شے نکل گئی ہے۔ تو بہرحال یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ ان کو اس سے بہتر دیں کوئی شے، چھوڑ دیں گے وہ۔ جب آپ سے بھی وہ جھڑکیاں کھائیں، رولا ڈالیں، گالی گلوچ، بد مزاجی، کھپ رولا، انہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلے اسی گندگی سے تو کتائے ہوئے ہیں، وہی دنیا داری، وہی لغویات۔ بہرحال یہ کہ تفصیلی موضوع بن جاتا ہے۔ مجدد صاحب نے توجہ یہ دلائی ہے کہ ان کو دلائل نہ دیں، کیونکہ ان کا وجدان اور ذوق جو ہے وہ صفراوی بیماری ان کے اندر گٹی میں ہے، انہیں ہر شے کڑوی لگتی ہے، کیونکہ نفس ہمارا بذات احکام شرعیہ کا منکر ہے۔ انہیں کہ نماز پڑھے، جا تو پڑھے، میں کڑا کوئی گناہ کیتا ہے، روزہ رکھ، میرے کو اے روٹی کھانو چپ پج جا، حج کر رہا ہے، میں کوئی ایڈا پاگل ہے میں اتنے تکے کھان جاواں، زکوٰۃ تو میں ٹیکس دینا اور کی لینا ہی میرے کو۔ ان کے پاس وہ چھوڑ دے تو گندے کام، میں اور کی کراں، میرا روزگار ہی یہ ہے۔ تو ان کے پاس 100 دلیلیں ہیں، کیوں کہ نفس ہمارا جب تک اس کے اندر وہ کیفیت ہے اس سے خیر نہیں نکل سکتی، اور بالطبع ان کے برخلاف حکم کرنے والا ہے انسان کا نفس ہمارا۔ بس ان سچے حکام کے ساتھ بذریعہ دلیل کے یقین حاصل کرنا، جبکہ استدلالی وجدان ان کے انکار کا حکم کرتا بہت دشوار ہے۔ پس نفس کا پاک کرنا نہایت ضروری ہے، بغیر تزکیہ کے یقین حاصل ہونا مشکل ہے۔ قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، تحقیق خلاص ہو گیا جس نے اس کو پاک کیا، اور محروم رہا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ جس نے نفس کو پاک کر کے ہمارا سے مطمئنہ تک لے گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کا علاج نہیں کیا تو وہ پھر مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ پس ثابت ہوا کہ اس روشن شریعت اور زہر ملت کا منکر نبات کی مٹھاس کے منکر کی طرح ہے۔ دیکھو آپ نے جتنے کفار و مشرکین تھے ان کو اس کھاتے میں رکھ دیا، یا گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، بجائے یہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تلوار چلا دے، ان کو اڑا دو، ان کو بمبوں سے مار دو۔ خورشید نہ مجرم ارے ارک سے بینا نیست، اگر کوئی ہے خود اندھا گناہ خورشید کا کیا ہے، یعنی اندھے بندے کہ کوئی سورج نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو بلائنڈ ہے، اس کو کہاں سورج نظر آنا۔ پس سیر و سلوک، آخری پیغام، اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے مقصود یہ ہے کہ باطنی آفتیں اور دلی امراض کہ جن کی نسبت فی قلوب مارادن، ان کے دلوں میں مرض ہے، میں ارشاد کیا گیا کہ وہ دور کیے جائیں، وہ دور ہو جائیں تاکہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ اور ان امراض و آفات کے باوجود اگر ایمان ہے تو صرف ظاہری اور رسمی طور پر ہے، کیونکہ نفس ہمارا کا وجدان اس کے برخلاف حکم کرتا۔ اگر وقتی طور پہ پکڑ در کر کے ان کو ایسے ماحول میں لے جائیں، شراب کی جگہ اس کو بھنگ کھلائیں، فیم کھلائیں، کوکین، کوئی اور آہستہ آہستہ کسی اور دھیان لگا کے انہیں ہوسٹ دے دیں، گولیاں کھلائیں، انہیں انگور کا شربت پلائیں، اور جو ہی اس ماحول سے باہر نکلیں، تھوڑی سی ان کو ماحول ملنے کی دیر ہے، پھر وہ جاگ گھسیں۔ یہی ہوتا ہے حج عمرے پہ سارے صوفی ثناء اللہ، تسبیح ہاتھ میں، اور لگتا ہے جیسے جدی پشتی شاید پیدائشی طور پہ بڑا پارسا متقی ہے، لیکن جو ہی حج مکمل ہو جاتا ہے ایسے لڑنے بڑنے لگ جاتے ہیں جیسے یار کوئی اور مخلوق ہے۔
اور میں اکثر وہ بات بتا دوں بھائی جان، کہتے ہیں نا جب آخری دن ہم پورا قافلہ واپس آنے لگا حج سے، تو میں گھر والی سے کہا کہ ہم کسی غلط ڈائننگ ہال میں آ گئے ہیں، وہ تو وہ ہمارا اور ہے، وہاں بڑے شریف نفس با پردہ سارا کچھ، تو یہ تو ایسے جیسے کوئی مقابلہ حسن میں بیویاں جا رہی ہیں اور بندے بھی یوں لگ رہا ہے کوئی اور کوئی بڑی ماں کو بڑی تقریب میں۔ تو میں نے کہا نہیں کرنل صاحب یہ وہی ساڈا ہی قافلہ ہے، ہن اج واپس جانا ہے نا پاکستان، تو وہ سارا انہاں لا لو کے سٹ چھڑیا، وہ اپنی اصل جون میں دوبارہ آ گئیں۔ اب آج پورا ہو گیا، پچھلا معاملہ صاف ہے، نئے سرے پھر چلے۔ تو جدید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ وقتی اور عارضی ہے، ہنگامی ہے، ایویں رسمی ہے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ مسجد کے امام ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب ہیں، نماز نہ پڑھی، نماز نہ پڑھائی، ڈیوٹی نہ کی تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا، لہذا بچ بچا کے چلو۔ تو قبلہ عالم بھی فرماتے تھے، یہ اکثر ہمارے مدارس کے جو طلباء گھروں میں جاتے کوئی نماز شماز نہیں پڑھتے، اتنے مسیتیں چھڈ آئے ایسی، پھر خوب رج کے جو چیزیں رکی ہوتی ہیں وقتی طور پر اس ماحول کی وجہ سے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی تو نقصان ہوگا، تو یہ قلب کی تطہیر کے بغیر جو ہے مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ تاکہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے، ان امراض و آفات کے باوجود اگر ایمان ہے تو صرف ظاہری اور رسمی طور پر ہے، کیونکہ نفس امارہ کا وجدان اس کے برخلاف حکم کرتا ہے، قرآن نے کہہ دیا، اور اپنے کفر کی حقیقت پر اڑا ہوا ہے۔ اس قسم کے ایمان اور ظاہری تصدیق کی مثال ایسی ہے جیسے کند و نبات کی مٹھاس کے ساتھ صفراوی مزاج والے کا ایمان کہ اس کا وجدان اس کے برخلاف گواہ ہے۔ اسے کہہ دیں کہ نہیں واقعی یار بڑا میٹھا بڑا سواد آ رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ کڑوا ٹھیک نہیں ہے گا۔ شکر کی شیرینی کے ساتھ حقیقی یقین کا حاصل ہونا مرض کی صفراوی کے دور ہو جانے کے بعد متصور ہے، اس کے بعد جب مرض نکل جائے گا پھر وہ حقیقی ہوگا۔ پس تزکیہ نفس اور اس کے اطمینان کے بعد ایمان حقیقت ظاہری ہوتی ہے، اور اس قسم کا ایمان زوال سے محفوظ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جن کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے یہ ان کے حق میں، ایسے ایمان والوں کے حق میں صادق ہے۔ شرفنا اللہ سبحانہ بشرف ھذا الایمان الکامل الحقیقی بحرمت النبی الامی علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضل من ترسنا کمالها۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی امی قریشی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو اس قسم کے کامل اور حقیقی ایمان سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔